العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز توحید اور رسالت، شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. توحید اور رسالت. اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز. اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ. اسلام کا چوتھا بنیادی رکن روزہ. اسلام کا 5واں بنیادی رکن حج. گزشتہ جمعہ اس میں سے نماز کے بارے میں بات ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو ان 5 رکنوں کے ساتھ، بلکہ ان سے پہلے ایک رکن ہجرت بھی تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت نہ کرنے والے کو جہنمی قرار دیا کہ وہ جہنمی ہے. اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ توحید کے پڑھنے کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی قرار نہیں دیا. وہ اس کلمے کے باوجود جہنمی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا. کیوں؟ ہجرت کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ جہنمی صرف اس لیے نہیں کہ ہجرت چھوڑی ہے، گھر سے نہیں نکلا، بلکہ ہجرت کے چھوڑنے کا مطلب ہے اسلام کے بنیادی رکن کو چھوڑنا. اسلام کے بنیادی رکن کے چھوڑنے کی بنا پر وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے. اس پر میں نے کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے عرض کی تھی.
اسلام کے ارکان میں دوسرا بنیادی رکن نماز ہے. نماز کے نہ پڑھنے والے کو اسلام میں اس کا حصہ نہیں مانا گیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مثال ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ اسلام کا سر ہے. سر ہے. آپ خوب سمجھتے ہیں سر کے بغیر انسان باقی رہ سکتا ہے، تو نماز کے بغیر ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا. کیوں؟ نماز کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جسم سے ادا کرتے ہیں، یہ جسم کا ایک فعل ہے. اور دوسری نماز کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ یہ اسلام کا رکن ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. جیسے کوئی بھی مکان بنیاد کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، اسلام اور ایمان نماز کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا. اسی کو تو فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان 5 چیزوں پر، جیسے ہم مکان کی بنیاد رکھتے ہیں. قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کو ایمان کہا ہے کہ ایمان نام ہی نماز کا ہے. نماز ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان بھی نہیں. پارہ نمبر 2 کی پہلی آیت میں ہے وما کان اللہ، دوسری آیت میں ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اس آیت میں ایمانکم تمہارا ایمان، یہ جو ایمان کہا گیا ہے اس آیت میں تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اس سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایمانکم، ایمان نماز کو کہا گیا ہے. وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، صلاۃ نماز، اس صلاۃ کی لفظ کی جگہ پر ایمان کا لفظ آیا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تو نماز کی یہ جو ایمان والی بنیادی رکنیت ہے، اس کے بغیر بندہ مسلم رہنا بہت مشکل ہے. یہ میں نے بڑا ہولا، بڑا ہلکا لفظ استعمال کیا ہے بہت سوچ کر کہ مسلم رہنا مشکل ہے. اللہ اکبر. اس سے آگے بڑھ کر ایک جملہ عرض کروں. اسلام کے سمجھنے والے اور امت کو اسلام سمجھانے والے، ان کو فقہا کہا جاتا ہے، ان کو فقیہ کہتے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں. فقہ اور اجتہاد اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ فقہ اور اجتہاد کے بغیر قرآن اسلام نامکمل ہے، جبکہ ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ مکمل اسلام دیا گیا ہے. فقہ اور اجتہاد کے بغیر اسلام نامکمل ہے. دیکھیں اس کی ایک مثال، میرا موضوع نہیں لیکن مثال دیتا ہوں کہ فقہ اور اجتہاد کے بغیر اسلام نامکمل ہے. دیکھیے کسی کے برتن میں پانی میں مشروب یا غذا والی چیز میں کتا منہ دے دیتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کتے کا جوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا شریعت میں ایک حکم ہے، یہ پاک ہے یا یہ ناپاک ہے. شریعت نے حکم لگایا ہے کتے کا جوٹا
ناپاک ہے. شریعت نے وجہ بتایا, شریعت نے بتا دیا ہے کہ کتے کا جوٹا. اچھا آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا مجھے کوئی پوچھتا ہے گیدڑ کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ گیدڑ جانتے ہیں نا آپ, گیدڑ جانور ہے نا, اس نے میرے دودھ میں پانی میں منہ دے دیا ہے, پاک ہے نا پاک ہے؟ اچھا آپ سے کوئی پوچھتا ہے لومڑ کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ بھیڑیے کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ شیر کے جوٹے کا کیا حکم ہے؟ یہ تو کائنات جانوروں سے بھری پڑی ہے نا. یا جانوروں میں صرف کتا ہی ہے؟ اور بھی جانور ہیں. کتے کا جوٹا شریعت نے بچایا, گیدڑ کے جوٹا کیا کا حکم ہے؟ پاک ہے نا پاک ہے؟ آپ کے پاس نہ اس میں قرآن ہے نہ اس میں آپ کے پاس ارشاد رسول ہے. گیدڑ کا جوٹا ہی نہیں, حکم ہی بتا پاک ہے کہ نہ پاک ہے. اسلام مکمل ہوا نہ مکمل ہوا؟ پھر بھائی جس مذہب میں گیدڑ کے جوٹے کا پتہ نہیں ہے یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے, وہ کیسے مکمل دین ہو گیا جبکہ اسلام مکمل دین ہے. یہ آپ کو فقہ بتائے گی, یہ فقہا کا اجتہاد بتائے گا کہ یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے. ایسے نہیں کہا قرآن نے لیتفقہوا فی الدین, قرآن نے استنباط کہا ہے. میرا موضوع نہیں, ایک مثال سے بات فقہا کے بارے میں ایک بات کہنے لگا ہوں میں. اچھا مکھی کا جوٹا پاک ہے نہ پاک ہے؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مکھی جس پانی میں گر جائے وہ پانی یا چیز وہ پاک ہے, حکم بتا دیا. اچھا کسی پانی یا دودھ یا کسی کے مشروب میں مچھر گر گیا ہے, اڑنے والا جگنو, یہ دیکھا ہم نے رات کو ایک بلنے والا جگنو گر گیا ہے, پاک ہے نہ پاک ہے؟ نہ آپ کے پاس اس میں قرآن کی آیت ہے نہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. حالانکہ دین مکمل ہے. ٹھیک ہے, یہ کام ہے کس کا؟ یہ فقہ بتائے گی آپ کو, یہ اتحاد بتائے گا. یہ قرآن و حدیث کا کام نہیں ہے کہ قرآن و حدیث آپ کو جگنو اور مچھر ساری کائنات کے جانوروں کے نام گنے اور ساری کائنات کے جانوروں کے نام گن کر تو آپ کو حکم بتانا شروع کر دے. نہ یہ نبی کا کام ہے نہ یہ قرآن کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال. نبوت والی کتنی ہے؟ 23 سال. نبوت والی کتنی ہے؟ 23 سال. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کا حکم بتاتے قیامت آ جاتی, جانور پورے. یہ فقہ کا کام ہے, یہ اجتہاد کا کام ہے. فقہ کی یہ اہمیت ہے. خیر بہرحال فقہا کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا میں, باقی باتیں ذمن میں آ گئی. فقہا اربعہ امام شافعی, امام احمد, امام مالک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فقہاء اربعہ کہتے ہیں. یہ 4 مجتہدین ہیں امت کے. ان 4 کے بعد علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. اب کسی کو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اسلام میں کوئی چیز فقہ نے ایسی چھوڑی نہیں ہے جس کا حکم معلوم نہ ہو. اور میں کہتا ہوں اس وقت کی امت کے علماء کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اجتہاد کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا. اگر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوتا آج اسلام کی حالت کیا ہوتی؟ آج کیا حالت ہوتی؟ خیر بہرحال ان 4 فقہا میں سے امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بے نماز مسلمان نہیں. یہ تینوں فقیہ اس بات پر متفق ہیں نماز کا تارک چھوڑنے والا مسلمان نہیں, اس کی سزا
قتل ہے، اور وہ قتل کس وجہ سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے مرتد ہونے کی وجہ سے۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی۔ اسلام کے یہ تین پہاڑ جبل عظیم، جن کے علم پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے، جن کے حلال کو پوری امت نے حلال کہا ہے، جنہوں نے جس چیز کو حرام کہا پوری امت نے اس کو حرام کہا ہے، یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا مسلمان نہیں، بے نماز عورت اور نمازی مسلم کے درمیان نکاح نہیں۔ یہ تینوں اس بات پر کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ اس کا قتل واجب ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ قتل کیوں؟ کیونکہ یہ مرتد ہے۔ امید بات سمجھ آ گئی؟ آگے میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے ڈائریکٹ اس کو کافر نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، نہیں، میں نے کہا ہے اس نماز کا چھوڑنے والے کا مسلمان رہنا مشکل ہے۔ یہ میں نے کہا ہے ان فقہاء اربعہ، چاروں فقہاء میں سے جو سب سے بڑے فقیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی بھی اس کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے، وہ آگے ابو حنیفہ کے، تو یہ واسطے سے کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ بعض بے وقوف لوگ وہ کہتے ہیں لو جی امام اعظم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم بے وقوف ہو۔ علم کی دنیا ایک سمندر ہے، اس علم کے سمندر میں سے جو سوئی جیسی کوئی نالی لیک ہو رہی ہو، تم نے اس کو بھی ٹچ نہیں کیا ہے علم کی دنیا میں۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ تم نے ایک کتاب کو پڑھ کر تم نے کہا کہ شاید علم یہی ہے، نہیں، گندی کھالی کا مینڈک وہ دریا کے، وہ سمندر کے کچرے کو کہتا ہے سمندر سے ایسا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کو جو امام اعظم کہا جاتا ہے وہ سید نبوت کے معاملے میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم نہیں، آپ رسول اور نبی اعظم ہیں، آپ بڑوں میں بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں میں بڑے کون ہیں؟ اللہ کے نبیوں میں بڑے ہیں، آپ وہاں بڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو جو امام اعظم کہا جاتا ہے وہ چھوٹوں میں بڑے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹوں میں بڑا کہنا چاہتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے تمہارا۔ ارے بھائی، حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم۔ فاروق اعظم تو فاروق کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، تو حق و باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم تو امام حضرت عمر کو فاروق اعظم کہہ کر مشرک ہو گئے، تم تو کافر ہو گئے۔ ارے بے وقوف انسان، حضرت عمر بڑے ہیں، محمد کے خلفاء میں بڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، سارے بڑوں میں بڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اماموں میں بڑے ہیں۔ اب کہتے ہیں قائد اعظم، تو قائد اعظم ہمارا اصل میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قائد اعظم کو قائد محمد لیجیے نا، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کیا قائد اعظم کو قائد اعظم کہنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قائد اعظم کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہہ رہا ہے؟ اس وقت کے سیاسی لیڈروں میں قائد اعظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نسبتی سوچنا تمہاری ذہن کی گندی عکاسی ہے۔ جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واحد امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا اس کو کافر نہ کہا جائے۔ کیا نہ کہا جائے؟
کافر نہ کہا جائے۔ نماز کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کی ادائیگی نہ کرنا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا۔ انکار کرنے والا کافر ہے، ادائیگی نہ کرنے والا بدترین گنہگار ہے۔ زنا سے، چوری سے، قتل، ڈکیتی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ اس کو کافر نہ کہا جائے، ہاتھ رولا رکھا جائے۔ اگر اس کو کافر کہیں گے تو اسلام میں امت بچے گی نہیں، وہ اس لیے ہاتھ رولا رکھتے ہیں۔ سزا ان کے نزدیک بھی قتل ہی ہے۔ سزا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ بے نماز کی سزا قتل ہے، لیکن ان تینوں میں اور اس میں فرق ہے۔ تینوں امام کہتے ہیں اس کو قتل کرنا ہے اس وجہ سے کہ یہ مرتد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل کرنا ہے کہ یہ تعزیری سزا ہے، تعزیر ہے۔ بات تو ساری سمجھ آ گئی کہ معاملہ ہے خطرناک۔ کیوں؟ اسلام بنیادی رکن ہے۔ آج ہم روزے کی بات کرتے ہیں۔ جب اسلام کا ایک رکن کا چھوڑنے والا اس کا اسلام مشکل ہے تو روزہ کیا ہے؟ یہ نہیں اسلام کا رکن، اس کا چھوڑنے والا کیا ہوگا؟ اور پھر کتنی اہمیت کا متحمل ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں آپ کو تکلیف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی اس تکلیف کو ازالہ فرمایا۔ نماز کو دن میں 5 وقت حکم دیا، اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال میں تکلیف نہیں ہے، زکوٰۃ 40ویں حصے کا نام ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے۔ روزے میں تکلیف ہے، شریعت نے سال میں 1 دفعہ کہا۔ آپ کے ثانی کیجیے، روزے کی اصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ یہ آسانیاں سید کونین کے پیروں کی خیرات ہے۔ روزے میں آسانی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے ہم پر۔ اللہ نے جو کہا ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ آگے کہتا ہے قرآن، ويضع عنهم إصرهم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ امت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَيَضَعُ، معاف کر دیا، ختم کر دیا۔ امت سے مشقت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ پتا کیسی کیسی مشقتیں ختم ہوئی ہیں؟ بہت مشقتیں ختم ہوئی ہیں۔ یہاں ہم روزے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تھا، ابتدا میں بھلا روزہ کیسا تھا؟ ایسا نہیں تھا جیسے ہم رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا روزہ۔ روزے کی ابتدا کیا ہے؟ سارے دن روزہ، سارے دن روزہ رکھنا ہے۔ شام میں افطار کی اجازت ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی کس حد تک؟ جب تک کہ آپ کی آنکھ نہ لگ گئی، آپ کو نیند نہ آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سارے دن کو روزہ ہے اور شام کو افطاری ہے، کھانا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ کی آنکھ نہ لگی ہو، سوئے نہ ہو۔ اور اگر آپ کو افطاری کے وقت کیا آ گئی ہے؟ ہلکی سی بو آ گئی ہے، پھر آپ کو کچھ کھانے پینے کی اجازت ہے، پھر آپ کو روزہ ہے۔ سارے دن بھی روزہ ہے اور ساری رات بھی روزہ ہے۔ بولے یہ کیا ہے؟ آسانی ہے؟ کتنی مشقت ہے یہ؟ تھوڑی سی؟ اس پر ایک واقعہ پیش آیا
اللہ اکبر. اس پر ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی تھے, نام ان کا میرے ذہن میں نکل گیا, رضی اللہ عنہ. مفسرین نے ان کا نام بھی لکھا ہے, غالباً حضرت سرما ان کا نام تھا, صاد ر میم ہا, جی قیس بن سرما ان کا نام تھا, رضی اللہ عنہ. صحابی ہیں, سارے دن پہلیوں میں کام کیا, کام کر کے شام کو آئے, افطاری کا وقت تھا. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے تو کچھ نہیں, میں پڑوسیوں کے گھر سے لاتی ہوں. وہ پڑوسیوں کے گھر گئی, جتنی دیر میں وہ واپس آئی تو وہ ذرا تھکی ہوئی تھی, آنکھ لگ چکی تھی. بیوی نے جب آ کے اس کو دیکھا یہ تو سو گیا ہے, اس نے کہا, عرب کا ایک مشہور محاورہ ہے, لا ام لک, تیری ماں نہ رہے. یہ ہمارے ہاں تو بددعائیہ کلمہ ہے نا, عرب کی زبان میں یہ دعائیہ جملہ ہے, رحم کا کلمہ ہے, لا ام لک. اللہ اکبر. اب کیا بنا؟ وہ صحابی ہیں, وہ کون ہے؟ صحابی ہیں, صحبت پائی ہے رسول اللہ سے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. صحبت پائی ہے کس سے؟ رسول اللہ. یہاں تو کوئی انسان کسی اللہ والے کی خدمت میں 4 دن کے لیے بیٹھ جائے, اس پر اسلام کا رنگ آ جاتا ہے, بشرطے کہ وہ اللہ والا ہو, وہ پیٹ کا پجاری نفس پرست نہ ہو. آج اور چیزیں ہیں, آج یہ جتنے پیر ہیں یہ آپ کو حاصل کرتے ہیں, اللہ والے آپ کو اللہ دیتے ہیں. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. جو قرآن و حدیث کا ماہر نہیں وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. من تصوف بغیر فقہ فقد تزندق, من تصوف بغیر فقہ فقد تزندق. امام مالک کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں مہارت کے بغیر نیکی اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے یہ زندیق تو ہو سکتا ہے, یہ ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کے لیے قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے. پہلے کہ میں کہیں عمل کی جگہ پر بدعت تو نہیں سکھا رہا, میں کہیں عمل کی جگہ پر شرک تو نہیں سکھا رہا. اگر عمل کی جگہ پر بدعت ہے وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, رسول اللہ کہتے ہیں اس کا نماز بھی, اس کا عمل بھی, اس کا روزہ بھی, اس کا حج بھی, اس کا زکات بھی, اس کی نفل بھی, اس کے فرائض بھی مردود ہیں, ناقابل قبول ہے. تو علم ہوگا تو قرآن و سنت کی رہنمائی کرے گا نا. تو وہ تو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے تھے. نبیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ 1,24,000 نبی, حضرت آدم سے لے کر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک مزاج نبوت کیا ہے, نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے, رسول کی فطرت اور طبیعت کیا ہوتی ہے. نبی اور رسول کی فطرت یہ ہوتی ہے وہ ہر کچھ انسانیت کے درجے میں کرتا ہے, کر سکتا ہے. رب کی نافرمانی نہ کرتا ہے نہ اس کو برداشت کرتا ہے. یہ نبی اور رسالت کی فطرت ہے, اور نبوت اور رسالت سے انسانیت نے یہی سیکھا ہے, یہی سیکھا ہے. رب کی نافرمانی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کا حقیقت میں قدردان نبی اور رسول ہو سکتا ہے, باقی امت اس کے بعد ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے دل میں اللہ کی اہمیت عظمت کیا ہوتی ہے, ایک واقعہ سناؤں. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی, جلیل القدر نبی ہیں, روح اللہ ہیں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اللہ نے عیسائیوں کو کہا ہے, کن کو؟ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بڑا کچھ کر سکتے ہیں.
وہ جانتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بھرتے ہیں، ڈرتے ہیں، دیتے ہیں سارا۔ اللہ نے کہا نہیں، یا اہل الکتاب، او عیسائی مولویوں، قرآن کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، او عیسائی مولویوں، لا تغلو فی دینکم، جو میں نے تمہیں دین دیا ہے، جو میں نے دین دیا ہے، اس دین میں نبی کا ایک مقام ہے، ولی کا ایک مقام ہے، ہر حکم کی ایک حد ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، ہر ایک کی اپنی حدیں ہیں۔ نبی کو، ولی کو، کسی حکم کو لا تغلو فی دینکم، اس کی حد سے آگے نہ بڑھاؤ، اس کی حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اگلی بات، عیسائی مولویوں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں اس کا دین ہونا بتاؤ جو اللہ نے اتارا ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، جو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں یہ اتارا ہے کہ ان کی عظمت سب مخلوق سے بلند ہے، ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ بہت بڑی حیثیت ہے انسان کی۔ ہاں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو مریم کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا، وروح منہ، یہ اللہ کی روح ہے، یہ اللہ کی روح ہے، روح منہ، یہ اللہ کی روح ہے۔ ایک بڑا علمی سے لطیفہ سنا دوں، خیر وقت چلا جائے گا بڑا، میرا موضوع نہیں، پھر کسی وقت سناؤں گا۔ اس روح منہ، اس پر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک واقعہ پیش ہے، قرآن پاک کے اس حرف پر منہ، اس کا کسی عالم نے اس موقع پر جواب دیا، وہ عیسائی بہت بڑا پادری تھا، وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ کا نام سنا ہے نا؟ اللہ کی عظمت نبی کے دل میں جو ہوتی ہے وہ کسی کے دل میں ہو نہیں سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے واقعہ، امام غزالی نے، کہو اللہ کی اس پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، بڑی شے ہے یہ غزالی، بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، خدا کی قسم علم کی دنیا میں بڑی چیز ہے جی، مگر امام شافعی کا مقلد ہے، تقلید کرتا ہے، تقلید کے بغیر تم استنجا نہیں کر سکتے بابا جی، تقلید کے بغیر تم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، قیامت تک تم نہیں بتا سکتے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ امت کو گمراہی کا ٹھیکہ نہ دو کہ یہ ولیوں سے باغی ہو جائیں، اولیاء سے بغاوت کریں، یہ فقہاء سے بغاوت کریں، امام ابو حنیفہ سے بغاوت کریں، فقہاء سے بغاوت کرنے والا کل محدثین سے بغاوت کرے گا، اسی لیے فتنہ انکار حدیث تمہارے اندر سے پیدا ہوا جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام غزالی نے بہرحال یہ واقعہ لکھا ہے احیاء العلوم میں، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، انہوں نے کسی آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھا جی؟ تو چوری کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، یا فلاں قد سرقت، تو نے چوری کی ہے۔ دیکھا کس سے تھا بھائی؟ اپنی آنکھ سے، شہادت سے نہیں، گواہی سے نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس کو کہتے ہیں قد سرقت، تو نے کیا کی ہے؟
چوری کی ہے، وہ کہتا ہے یا نبی اللہ واللہ ما سرقت، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اب نبی کا مقام سمجھیے، نبی ہوتا کیا ہے؟ اور نبوت اس کا نام نہیں ہے کہ نبی تمہیں نوازتا ہے، تمہیں ٹکر روٹی دیتا ہے، یہ ٹکر روٹی اللہ ہی دیتا ہے۔ نبی تمہیں اللہ سے لینے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے ایسے لینا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے لو، نبی طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ سے ایسے لینا ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ واللہ ما سرقت، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے کیا کھائی؟ اللہ کی قسم۔ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کذبت صدقتک وکذبت عینی، یہ نبی کا کام ہے۔ صدقتک وکذبت عینی، میں اپنی آنکھ کو غلط کہتا ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ کذبت عینی، میں اپنی آنکھ کو غلط کہتا ہوں، تجھے سچا کہتا ہوں، تو نے چوری نہیں کی۔ یہ اللہ کے نام کی عظمت کون پہچان سکتا ہے؟ نبی۔ اچھا پھر سنو، آدم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی عبادتیں، تمام نبیوں کی مشبتیں، تمام نبیوں کی علوم، تمام نبیوں کے علم، تمام نبیوں کی شانیں اگر جمع کی جائے تو وہ ساری کی شانیں جمع ہو کر ایک محمد مصطفیٰ میں ملتی ہیں، آپ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہوگا؟ آپ نے کیسے پہچانا ہوگا؟ پہچانا ہوگا نا۔ سارے نبیوں نے اللہ کو پہچانا ہے معرفت سے، معرفت فعل ہے دل کا، سمجھو میری بات۔ سارے نبیوں نے اللہ کو پہچانا ہے معرفت سے، معرفت فعل ہے دل کا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، معرفت حاصل ہوئی، وہ بھی تجلی تھی پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا ہے آگ میں، یونس نے پہچانا ہے سمندر کے مچھلی کے پیٹ میں، محمد مصطفیٰ نے اللہ کو قلب سے معرفت سے بھی پہچانا ہے اور معراج پر جا کر آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ کیسے دیکھا ہے؟ جیسے، یہ اس لیے کہا ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ اس میں ایک جملہ حدیث میں آتا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہوا نور، اللہ نور ہے۔ اللہ آگے جو لفظ ہے ایک ہی حرف کا فرق ہے، بعض محدثین نے اس کو پڑھا انا، بعض نے پڑھا انی، بس یا کے اوپر زبر اور زیر کا فرق ہے۔ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کی زیر کے ساتھ انی نکلا، انی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، آپ نے اس کو زیر کے ساتھ انی نہیں کہا، اس کو زبر کے ساتھ انا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ بھائی یہ زبر اور زیر کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس لیے میں نے ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا جیسے ان کی شان ہے۔ جی اللہ اکبر، اتنے کے باوجود ساری رات عبادت کر کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ تیری پہچان کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اللہ کہتا ہے
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ، تم سے مشقتیں محمد مصطفیٰ کے پیروں کی خیرات ختم ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل روزہ کیا تھا؟ سارے دن کا روزہ، شام کو افطاری کی اجازت ہے بشرطے کہ تجھے تیری اکھ نہ لگی ہوئے، تجھے نیند نہ آئی ہو۔ تجھے نیند نہ آئی ہو۔ صحابی آئے، وہ سو گئے، اللہ اکبر، وہ سو گئے۔ بی بی نے کہا اللہم لک، تیرا کی بڑھیا، سو گئے ہیں۔ اوہو، اللہم لک کا معنی اوہو افسوس، اب یہ لا ام لک کا معنی ہے۔ اٹھے تو بھوک تو لگ رہی تھی، پیاس بھی تھی، سو گئے تھا۔ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ آخری حل کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا دروازہ، آخری حل یہی تھا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عورت آئی، اچھا دن اس صحابی نے روزہ رکھا، سنی آگے پھر بات، سارے دن کا روزہ، رات کا بھی روزہ، اور اگلا دن بھی پھر روزہ، سحری نہیں، سحری ختم ہے، بس وہی جو افطاری کو کھا لیا، سحری نہیں ہے۔ اب ہو گئی اگلی دیہڑی، ادھی گزر گئی، آدھا دن گزر گیا، کیا ہونا چاہیے پھر؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جان پر بن گئی جی، دیکھنے والا اللہ ہے۔ آپ نے حکم نہیں دیا کہ روزہ توڑ دے، کیوں؟ شریعت نبی کی ہے نہیں ہے، شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی، شریعت نبی کی نہیں ہے۔ شارع، شریعت کا راستہ مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سارے نبیوں پر۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء، کہو سبحان اللہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ویہدی الیہ من ینیب۔ بات تو پھر کہوں گا، یہدی الیہ من ینیب کا مطلب سنا تمہیں کیا ہے؟ ینیب کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے نماز کا، روزے کا حکم دے دیا، مگر کان سے پکڑوا کر کسی سے روزہ رکھواؤں گا نہیں۔ یہدی الیہ من ینیب کا مطلب کرتا ہوں، میں نے نماز کا حکم تو دیا ہے لیکن کان سے پکڑ کر زبردستی نماز پڑھواؤں گا نہیں۔ ساری شریعت مقرر کی ہے، کان سے پکڑ کر شریعت پر لگاؤں گا نہیں، شریعت میں نے مقرر کر دی ہے، اس پر لگے گا مزے کرے گا، اگر نہیں لگے گا تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں سے جہنم نے بھرنا ہے نا، تو بھی اس کا ایندھن ہے، تو بھی اس کا ایندھن ہے۔ اللہ اکبر۔ جی فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة، شکرا، ستا پہ ایسے آگے بھی، اچھا حق لگی، وقودها الناس والحجارة، سبحان اللہ۔ جہنم کا بالن کیا ہوگا؟ جہنم کا بالن، اللہ اکبر، یہ دیکھ، وَإِن كُنتُمْ
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اپنی طرف آنے کے لیے میں نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ کریم؟ اپنی طرف آنے کے لیے میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ بولو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ علی عبدنا، قرآن پر چلنے کے لیے محمد مصطفیٰ دیا ہے، اس پر ایسے چلنا ہے۔ اور اگر کسی کو میری کتاب قرآن کے بارے میں شک پڑے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، میرے نبی کے بارے میں شک پڑے محمد اللہ کے نبی ہے یا نہیں، پھر ایک کام کرو، ساری کائنات، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، عرب اور عجم، سب مل کر قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ کوشش بات میں کرو گے، تمہیں خبر پہلے دیتا ہوں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی لا نہ سکو گے۔ جب ساری کائنات اس کے مقابلے سے عاجز ہے تو سمجھو یہ اس ذات کی کتاب ہے جو اس مخلوق سے اوپر ہے۔ میں نے تمہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی کو آپ کی محمد مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں بھی شک ہے تو پھر سنو، قل انما اعظکم بواحدہ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اللہ کو سامنے رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ بالکل ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو اللہ نو حاضر ناظر سمجھ گیا ہے، سب کہنے نہیں، اللہ کو، اللہ یہی کہتا ہے ان تقوموا للہ، پہلے مجھے اپنے سامنے رکھ، اپنے آپ کو میرے سامنے رکھ، اللہ کو سامنے رکھ کر سوچ، ایک ایک ہو کر، ان تقوموا للہ مثنی، ایک ایک ہو کر سوچو، دو دو ہو کر سوچو، تین تین ہو کر سوچو، سوچ کر آخری فیصلہ جب کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، تمہاری زبان حال یہ جواب دے گی کہ محمد کا کوئی جواب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب شک کیا رہ گیا ہے؟ دیکھو اللہ کیسے سمجھاتا ہے آپ کو۔ قرآن پر اللہ کی کتاب ہونا بس ہے، تو جو اس کے سمجھانے کا طریقہ ہے وہ بھی بس ہے، پھر وہ بھی بس ہے جو علم والوں نے اس کو سمجھا ہے۔ اپنے تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے، ڈنڈے سے لگاؤں گا نہیں، نہ ڈنڈے سے روزہ رکھواؤں گا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، زبردستی کچھ نہیں کراؤں گا، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھ، اگر تو اسلام کے بغیر آیا، اگر تو اسلام کی توحید اور رسالت کے بغیر آیا، نماز کے بغیر آیا، روزے کے بغیر آیا، حج کے بغیر آیا، زکات کے بغیر آیا، سارے ختم کیجئے فاتحے، ان کو گندے انسانوں کے منہوں پر مار، میری کتاب کے تو بغیر آیا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، پھر یاد رکھ جہنم کا بالل بھی انسان ہے۔ اس پہ آؤ، یہ ہے یہدی الیہ من ینیب، یہ ہے ینیب۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا کیا ہے؟ تم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ پھر اللہ نے میرا تیرا احترام کیا ہے، پھر کیا کیا ہے؟ احترام کیا، عیسائیت کیا۔
کہو سبحان اللہ، پوری تسبیح پڑھ دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیرا میرا خیال رکھا ہے، کیا کہا ہے؟ آیت 15، اللہ اکبر، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، یہ جہنم پیدا کی گئی ہے کن کے لیے؟ جائے گا تو بھی لیکن تیرے لیے پیدا، جائے گا تو بھی لیکن تیرے لیے پیدا۔ جہنم اصل میں پیدا ہوئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جائے گا تو بھی لیکن تو اس کی خوراک کیوں بنتا ہے؟ ہاں کیوں بنتا ہے؟ کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ کیسے سمجھاتا ہے؟ پھر بھی تم نے اسلام کا حال عیسائیت اور یہودیت اور ہندو مذہب والا کر دیا ہے، کوئی کہیں گرتا، کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ اور اپنے سامنے گرنے کے لیے اللہ نے تجھے روزہ دیا ہے، اور روزہ اندر سے تجھے اللہ کے آگے گراتا ہے، اندر سے تجھے گراتا ہے۔ نماز تیرے ظاہری جسم کو اللہ کے آگے گراتی ہے، نماز تیرے ظاہری جسم کو اللہ کے لیے گراتی ہے، نماز تیری آنکھ کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے، تیرے ہاتھ اور پیر کو جھکاتی ہے۔ روزہ تیرے دل کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، اور دل کے اندر بھی جو خبیث نفس امارہ ہے، یہ روزہ اس نفس امارہ کو لگام دیتا ہے، اس کو اللہ کے آگے گراتا ہے۔ کتنا تجھے جنت کا آسان راستہ دیا ہے۔ ہاں فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ آگے کیا کہتا ہے جی؟ کہو اللہ اکبر۔ اعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا، واہ سبحان اللہ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ آگے کیا کہتا ہے؟ وبشر الذین آمنوا، یہ نہیں کہا اخبر الذین آمنوا، اخبر نہیں کہا خبر دے دو، نہیں نہیں، وبشر میرے محبوب مبارک دے دو۔ بھئی خبر دینے میں اور مبارک دینے میں بڑا فرق ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے محبوب مبارک دے دو ان کو جو ایمان لائے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو گیا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، کیا کیا؟ یہاں سے دن شروع ہے نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی متقین الذین یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو ہو گیا۔ وبشر الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ، یہ ہو گیا۔ وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا وعملوا الصالحات۔ اللہ اکبر۔ کن کو مبارک دے دو؟ ایمان والوں کو۔ آگے کیا کہا؟ وعملوا الصالحات، کن کو؟ جو درباروں میں گندگیاں کھاتے ہیں ان کو، قبروں پہ میلے کرتے ہیں، ولیوں کے عرس مناتے ہیں، ولیوں کے نام پر ٹکر روٹیاں چرتے ہیں، قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں، قبروں کے نام پر مال کھاتے ہیں، رسول اللہ کے میلاد کے نام پر روٹی ٹکر پورے سال کا اکٹھا کرتے ہیں، ان کو نہیں۔ وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات والوں کو۔ کون ہے وعملوا الصالحات؟ اللہ اکبر۔ یقیمون الصلاۃ، جو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ خیر، وعملوا الصالحات
جو زکات کا خیال کرتے ہیں، کس کا؟ بول بول، کس کا؟ زکات کا۔ جو روزہ رکھتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، ان کو مبارک دیجیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کو مبارک دیجیے، ان کو بتا دیجیے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، یہ باقی رہنے والی نیکیاں بہت اچھی چیزیں ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، یہ باقی رہنے والے صالحات تیرے حق میں بہت اچھے ہیں۔ کیسے اچھے ہیں؟ اللہ کیسے اچھے ہیں؟ جب تو قبر میں جائے گا، جب تو قبر میں جائے گا، تیرے بائیں طرف نماز ہوگی، تیرے دائیں طرف قرآن ہوگا۔ ہاں، تیرے بائیں طرف نماز ہوگی، تیرے دائیں طرف قرآن ہوگا۔ تو ماری دادا صاحب کی قبر دیا گندگیاں چٹا مر گیا، کبھی بلے شاہ کی قبر کی گندگی کھاتا ہے، کبھی کسی اور نیک بندے کی قبر کی گندگی کھاتا ہے۔ ان نیک بندوں نے تجھے کہا ہاں؟ بلے شاہ کہتا ہے توحید باجو جنت نہیں ملنی ہمیں مریے وچ مدینے ہوں۔ وہ کہتا ہے توحید کے بغیر جنت نہیں، تو کہتا ہے بلے شاہ تو بغیر رب نہیں۔ تو جھوٹا، بلے شاہ سچا، رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ان پر کروڑوں رحمت نازل ہو۔ والباقیات الصالحات خیر، یہ نماز باقی رہنے والا عمل ہے، یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ قبر میں تیرا باپ، تیری ماں، تیرے سارے عزیز تجھے چھوڑ کر میں نے ایک جنازہ پڑھایا، اگے تو لوگ چادراں تے فل کلمہ شریف والی چادر سے پا دی کہ اور بات، لوگ ترقی کا زمانہ ہے نا جی، ترقی کا زمانہ ہے۔ جب تک جھوٹے مولوی، جھوٹے پیر، بدعتی مولوی، بدعتی پیر، دین کے نام پر رنگ دینے والے باتوں کو مولوی اور جاہل پیر باقی ہیں، رسول اللہ کے دین کی خیر نہیں ہے۔ اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا انسان چاہیے، اللہ کی ان پر کروڑ رحمت نازل ہو۔ ایسے مولوی چاہیے جو حق کو بولے، وہ چاہیے۔ اسی دسوں گے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اور مسجد سے مسلح بھی پایا میں کہ قبر سے لوٹا کے رکھ دیا جی، لالے بری اتنے استنجا تھا کر لیں، یہ بدماشی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، نماز بہتر ہے، قبر میں تیرے ساتھ جائے گی۔ روزہ بہتر ہے، تیرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے جس نے دوپہر کی دھوپ اور پیاس میں میرے لیے پیاس کو برداشت کیا، مجھے اپنی عظمت کی قسم، جب جہاں پانی کا قطرہ نہ ملے گا وہاں اسے میں سیراب کر دوں گا، اسے میں سیراب کروں گا۔ اللہ اکبر، بات وہ چل رہی تھی، دوپہر کا وقت ہو گیا، صحابی کی جان کو بن گئی کہ ہوں آگے اللہ کے نبی ہے، حکم نہیں دیا، کیا کہا؟ بولو بولو، حکم تے تیرے پیر ہوئی وہ آ گیا، ایویں کر لی ایویں بھی ٹھیک ہے، وہ آ گیا ایویں کر ایویں بھی ٹھیک ہے، وہ آ گیا ایویں بھی ٹھیک ہے۔ خندیر کے تخموں، اگر یہ سارے ہی ٹھیک ہے تو رسول اللہ کی اور قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ اگر سارے ہی ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹھیک وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے، باقی سب بکواس ہے۔
ٹھیک وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو رسول اللہ نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹھیک ہے، باقی بک بک ہے۔ اللہ کہتا ہے پیارے نبی نے تم سے مشقت دور، صحابی کی جان کو بن رہی ہے، اللہ نے حکم بدل دیا۔ بولو کس کے صدقے؟ ہاں اللہ اکبر۔ ہاں شریعت کس کی ہے؟ بولو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، نبیوں کی نہیں۔ نبی کا کام شریعت بنانا نہیں، نبی کا کام شریعت بتانا ہے، بنانا نہیں۔ بناؤ گے تجھی، اور بنایا بھی بناؤ گے بھی صرف وہ جس کا فائدہ تمہارے ڈھڈ کو ہوتا رہے، بناؤ گے بھی وہ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بناؤ گے تم۔ اللہ نے امت کو تعلیم دی، اللہ اکبر۔ امت کو کہا دعا کرتے رہا کرو کہ تم سے مشقتیں میں ٹالتا رہوں، مجھ سے دعا کیا کرو کہ تم سے دین کے مشقت والے کام، یہ ذرا سورہ بقرہ کا کر دیکھو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اصر وہاں کیا کہا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ ہاں امت کو تعلیم دی، مجھ سے دعا کیا کرو کہ دین کی مشقتیں میں تم سے ختم کر دوں، اور پھر کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو ہم نے تمہیں نبی دیا ہے اس نبی کی پیروں کے اثرات تم سے مشقتیں ختم کر دی۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ۔